حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نمازوں کی نقل سے اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ نبوت کا جو مقام ہے وہ کوئی بڑے سے بڑا ولی اور صحابی نہیں پا سکتا، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو صرف نقل کا حکم دیا ہے، اصل کا حکم نہیں دیا۔ ایسی نماز ادا کرو جیسا کہ تمہارا نبی پڑھتا ہے، یعنی اس کی تم نقل کر لو، کما رائے تمونی، جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ رائے تم کی ضمیر صحابہ کی طرف جا رہی ہے، اے صحابہ تم جیسا مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے اس کی نقل کر دو، بس تمہارا کام بن جائے گا۔ یعنی نبی کو جو ایمان و یقین عطا ہوتا ہے، اور ایسا نبی جس کو اللہ سے ملاقات بھی ہوئی ہو، جس کو معراج بھی نصیب ہوئی۔ بعض نادانوں کو یہ خیال ہوا کہ معراج روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی، یہ عقیدہ غلط فاسد باطل ہے۔ آپ کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ اب سائنسدانوں کا یہ کہنا کہ آسمانوں میں کوئی سوراخ اور راستہ نہیں ہے، تو تم کو آسمان تک جانے کی کب نوبت آئی ہے؟ زمین پر دھرے ہوئے نالائقوں، اللہ کی بات پر تم کو ایمان لانا چاہیے کہ جس نے آسمان بنایا، جس نے آسمان پیدا کیا، اسی نے اپنے پاس بلایا، تو جو آسمان پیدا کر سکتا ہے وہ آسمان میں راستہ بھی دے سکتا ہے۔ لیکن ایک جواب دیتا ہوں، یہ یورپ کے کفار یہودی اور نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے اور سری لنکا پر کوہ آدم پر اتر گئے، فرشتوں نے لا کے رکھ دیا، ورنہ اتنے اوپر سے کوئی گرے تو کرش ہو جائے۔ تو جب ایک راستے سے نبی آ گیا ہے، اور اے اہل کفر اور یہود و نصارہ تم تسلیم کرتے ہو کہ جنت سے ایک نبی آیا ہندوستان میں اور سری لنکا میں آدم علیہ السلام، تو جس راستے سے اور جس روٹ سے ایک نبی آ سکتا ہے، دوسرا نبی اسی روٹ سے جا سکتا ہے۔ اور رہ گیا ڈارون کہ وہ کہتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ انسان پہلے بندر تھا، اس کے دم کے مقام میں خارش ہوئی، رگڑتے رگڑتے دم ختم ہو گئی، پھر کھڑا ہو گیا، پھر بات کرنے لگا۔ تو اس پر ایک سوال یہ ہے کہ افریقہ میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بے شمار بندر، ساؤتھ افریقہ کے 360 کلومیٹر کی جنگل میں بندر روڈ کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ لاکھوں بندر سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب موٹریں چلتی ہیں تب باہر جاتے ہیں۔ تو ایک ہی بندر کیوں انسان بنا، یہ بندر کیوں نہیں بنتے؟ یہ بھی تو ہے، اگر ایک بندر انسان بن سکتا ہے تو دوسری اونچی برادری کیوں نہیں بن سکتی؟ تو بات یہ ہے کہ چونکہ خود بندر ہیں اس لیے بندر کی اولاد تسلیم کرتے ہیں اپنے کو۔ ہم لوگ الحمدللہ قلندر ہیں اور اہل کفر بندر ہیں۔ وہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ یہ حیوان ہے، یہ سب کے سب انعام ہیں، یعنی چوپائے اور جانور ہیں، بل ہم ازل، جانور سے بدتر ہیں، کیونکہ جانور کو عقل نہیں دی گئی لہذا ان سے حساب نہیں ہوگا، ان کو عقل دی گئی، ان سے حساب بھی ہوگا۔ اسی لیے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بکریوں کو بھی پیدا کریں گے، جس نے کسی بکری کو سینگ مارا ہو اور ظلم کیا ہو، اس کو دوبارہ اللہ زندہ کرے گا اور فرمائے گا تم بدلہ لے لو، تاکہ ارحم الراحمین کی طرف سے دنیا میں کوئی جانور بھی مظلوم نہ رہے۔ قیامت کے دن سینگ مارو اور بدلہ لے لو۔ جب جانور آپس میں بدلہ لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کونو ترابا، اب تم سب مٹی ہو جاؤ، کیونکہ تم کو حساب تم سے نہیں لینا ہے۔ کونو ترابا، تو کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا تو حساب سے بچ جاتا۔ تو جانور جو ہے وہ تو بہت ہی بدتر ہے۔ خیر، تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم نے کہا، حضور آج کل ڈارون کی تھیوری بہت چل رہی ہے
لہذا آپ کوئی رسالہ لکھ دیجیے اس کے جواب دیں. فرمایا کہ ہر شخص کو اپنا نسب اور اپنا خاندان پیش کرنے کا بین الاقوامی انٹرنیشنل حق ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کتے کا بچہ ہوں تو آپ کیوں جواب دیتے ہو؟ بے شک تسلیم کر لو اور بے شک تم کتے کا بچہ شک کافی، اس میں کوئی شک نہیں. ہر شخص کو اپنا خاندان پیش کرنے کا بین الاقوامی حق ہے. اور ہم مسلمان وہ کہتے ہیں یا بنی آدم، اللہ نے ہم کو فرمایا اے آدم کی اولاد، تو ہم پیغمبر کی اولاد ہیں اور پیدا کرنے والے نے ہم کو یہ رجسٹریشن کر دیا قرآن پاک میں کہ تم ہمارے پیغمبر کی اولاد ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. اے نبی زادو تم بدماشی زنا شراب مت کرو. تم کو سوچنا چاہیے کہ میں نبی زادہ ہوں اور پیغمبر کی اولاد ہوں. اپنی احساس رکھو اس بات کو. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تم سید کی اولاد ہو، بہت شریف ہو، تم شریف ہو کر کے ایسا کمینہ پن کرتے ہو. اس لیے میں نے یورپ میں کہا تھا کسی عیسائی لڑکی سے بھی زنا جائز نہیں، کیونکہ وہ اولاد پیغمبر تو ہے اگرچہ کافر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے یا نہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی وہ اپنی جگہ اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن. مگر کسی کو جائز نہیں کہ نبی کی اولاد کو ذلیل کرے اور اس کے ساتھ کوئی بدفعلی کر دے. لہذا کسی کافر عورت سے بھی زنا جائز نہیں، کافر لڑکے سے بھی بدفعلی جائز نہیں. تو حضرت نے یہ جواب دیا کہ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم لوگ پیغمبر کے اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی. اور یہ اپنا جو کہتے ہیں کہ کوئی بندر کی اولاد بنتا ہے، کوئی سور کی بنتا ہے، کوئی کتے کا بچہ بنتا ہے، تو پھر بننے دو اس کو. تم اس میں جواب کی کیا ضرورت ہے؟ کیا لاجواب ہے یہ جواب؟ ایسا لاجواب. میرے شیخ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک دیہات میں ایک گاؤں میں ایک لڑکا تالاب میں بھینس کی دم پکڑ کے جا رہا تھا اور دم پکڑنے کی وجہ سے بھینس تیر رہی تھی. اس نے سوچا ہم کو تیرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ لیکن اگر اچانک اس کی دم جو ہے اس میں کچھ خارش کیا ہوئی، اس نے نکال کے یوں کیا وہ ڈوبنے لگا. اس لیے جس کی دم پکڑو پہلے یہ دیکھو کہ یہ ڈوبنے والا تو نہیں ہے. ہر ایک کی دم مت پکڑو. گندم کھانے والوں ہر ایک کی دم مت پکڑو. دیکھو کہ اس کا مستقبل کیسا ہے. ڈوبے گا تو ہم بھی ڈوبیں گے. جس کو دیکھو آنکھ بند کر کے ذرا سا کچھ لٹریچر لکھ دیا، ارے یہ بھی تو دیکھو کہ کسی کی تربیت بھی اس نے اٹھائی ہے. جب اس کا کوئی مربی نہیں ہے، اس کا کوئی بابا نہیں ہے، تو اس کو بابا بنانا حماقت اور بیوقوفی. جدے کے دو آدمی آئے، عربی میں مجھ سے کہا کہ بھائی میں فلاں صاحب کو جو ترجمہ کرتے ہیں بہت قرآن پاک کے ماہر ہیں، ان کو اپنا مربی بنا سکتا ہوں، اپنا تربیت. میں نے کہا کہ آپ انہیں سے پوچھ لو کہ ان کا بھی کوئی اگلا مربی ہے نہیں. کہا ان کا تو کوئی مربی نہیں. میں نے کہا عربی ہی سمجھایا، لا تاخذوہ بابا من لا بابا لہو. اس کو بابا مت بناؤ جس کا اگلا کوئی بابا نہ ہو. اس شخص کو بابا مت بناؤ، ورنہ جب تم دیکھتے ہو کہ اس بابا کا اگلا کوئی بابا نہیں ہے اس کو بابا مت بناؤ، کیونکہ بغیر دادا کے باپ نہیں مل سکتا. صحیح جو کیا خیر لگائیں گے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی کے پاس بیٹھو کتنا بھی بڑا علم کا سمندر ہو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ تربیت یافتہ بھی ہے کسی بزرگ کا یا نہیں. جب خود مربع نہیں ہے تو کیسے مربی بن گیا؟ ہمیشہ یاد ہے پہلے پوچھو کہ بھئی آپ کس کے مربع ہیں، کس کی تربیت یافتہ ہے. جو مربع نہیں ہے وہ مربی بننے کا حق نہیں رکھتا ہے. علم تو ایک روشنی ہے مگر اس کو روٹ اور راستہ نہیں معلوم. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم بھی ضروری ہے اور اس پر چلنے کے لیے صحیح راستے پر چلنے کے لیے پیٹرول بھی ضروری ہے. لہٰذا میرے شیخ صاحب راڑہ صاحب دام برکاتہم نے جدے سے مکہ شریف جاتے ہوئے ایک پیٹرول پمپ پر میرے شیخ کی موٹر کو پیٹرول کی ضرورت ہوئی تو دیکھا کہ ایک ٹینکر آیا 10,000 گیلن پیٹرول لگا ہوا. اس نے کہا 2 گیلن دے دو، انجن میں گیلن نہیں ہے. حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ جو عالم پیٹ پر علم رکھتے ہیں اور ان کے قلب میں اللہ کی محبت و خشیت کا پیٹرول نہیں ہے ان کو اپنا مربی مت بناؤ. دیکھو یہ ٹینکر
پیٹرول پیٹ پر لگا ہوا ہے، انجن میں نہیں ہے، تو دل کے انجن میں جس کے محبت اور اللہ کا خشیت و خوف نہ ہو، اس کے علم سے نہ وہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ دے سکتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا کہ سخت گرمی ہے، ایئر کنڈیشن چالو کرو۔ ڈرائیور میرے شیخ کا خلیفہ انوار الحق انجینئر، اس نے کہا کہ حضرت میں نے ایئر کنڈیشن چلا دیا ہے، تو فرمایا پھر گرمی اس میں کیوں بھری ہوئی ہے؟ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک کیوں نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ مینڈک کی جمع مناطق اور ٹھنڈک کی جمع ٹھناٹک، جیسے کہ مسجد کی جمع مساجد۔ تو حضرت نے گویا فرمایا کہ ٹھناٹک نہیں آ رہی، ٹھنڈک نہیں ہے۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ کسی کا شیشہ کھلا ہوا ہے، تو 1 انچ کسی کا شیشہ کھلا ہوا ہے، 1 انچ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کار میں 4 شیشے ہیں، انسان کے 5 شیشے ہیں۔ دیکھنے کی طاقت، دیکھنے کی کھڑکی آنکھیں قوت باصرہ، سننے کی طاقت قوت سامعہ، چکھنے کی طاقت قوت ذائقہ، چھونے کی طاقت قوت لامسہ، سونگنے کی طاقت قوت شامہ۔ یہ 5 کھڑکیوں کو جب تک بند نہیں کرو گے، یعنی غلط استعمال نہیں کرو گے، گناہ میں مبتلا نہیں ہونے دو گے، اس وقت تک ذکر اللہ اور اللہ کی یاد کا ایئر کنڈیشن تمہارے دل کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے۔ اب اگر اختر کہتا ہے کہ اپنے شیشوں کو چڑھائے رکھو تقویٰ کے، تو کار کے شیشے چڑھانے پر تو میرا شکریہ ادا کرتے ہو کہ جب سے کار کے شیشے بند ہو گئے تو کار میں ٹھنڈک آ گئی، ایئر کنڈیشن مفید ہو گیا، ایئر کنڈیشن مفید ہو گیا۔ لیکن جب کہتا ہوں کہ تمام حواس سے خمسہ یہ انسان کے 5 شیشے میں ہیں، ان کو تقویٰ کا شیشہ لگا دو، تو پھر دیکھو ایک اللہ کے نام میں ایک دفعہ کہو گے اللہ جل جلالہ، انشاءاللہ زمین سے آسمان تک شربت الافزا بن جائے گا۔ یہ شربت الافزا کیا چیز ہے؟ یہ شربت ایمان افزا ہے، اس کا نام شربت ایمان افزا ہے۔ اسی لیے ہمارا آدمی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے جتنے بال ہیں شہد کے دریا بن جاتے ہیں، کیونکہ شہد کا خالق، جنت میں جو شہد کا دریا ہے اس کا خالق دل میں آیا، تو پھر بال بال سے شہد کے دریا جاری نہیں ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں شکر کو بھی میرے اللہ کے نام کی مٹھاس کا اندازہ نہیں، کیونکہ شکر محدود ہے، مخلوق ہے، اللہ کے نام کی مٹھاس خالق ہے، غیر فانی ہے، غیر محدود ہے۔ محدود کسی غیر محدود کا تصور اب میں بھی نہیں لا سکتا، کوئی محدود دنیا کا بھی ہو۔ کوئی گلاس سراہی کے پانی کا اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی سراہی مٹکے کے پانی کا اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی مٹکا حوض کے پانی کا اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی حوض تالاب کے حدود اربع پانی کا اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی تالاب جھیل کے، بڑی جھیل کے حدود اربع کا اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی جھیل نہر کا اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی تالاب اور جھیل کے علاوہ آگے بڑھو کوئی دریا نہر دریا کا تصور نہیں کر سکتا، دریا سمندر کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم مخلوق میں سوچا کرو کہ والے میرے مالک چاند اور سورج اور زمین و آسمان آپ نے کس طرح پیدا فرمایا، لیکن اللہ کی ذات میں مت سوچو، کیونکہ تم محدود ہو۔ محدود چیزوں کو کچھ سمجھ سکتا ہے مگر غیر محدود کا ادراک نہیں کر سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، جو تم محدود ہو، اللہ کی ذات غیر محدود ہے۔ غیر محدود میں کی ذات میں اس کی مخلوق میں غور کرو کہ تم بھی محدود ہو اور مخلوق بھی محدود ہے۔ محدود کو کچھ سمجھ سکتے ہیں، اگرچہ بڑے محدود کو چھوٹے محدود تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے مگر اجمال کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ غیر محدود ہے اور تمہاری عقل اور تمہاری ذات محدود ہے، اللہ کی ذات میں تم بس اللہ ذکر کے لیے ہے، وہ یاد کے لیے ہے، وہ سوچ کے لیے نہیں ہے، فکر مخلوق کے لیے ہے اور ذکر خالق کے لیے۔ دلیل دیکھو، یذکرون اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے عاشقین ذکر کرتے ہیں، مجھ کو یاد کرتے ہیں، قیاموں و قعودوں والا دنوں میں، جب کھڑے ہوتے ہیں تب، بیٹھتے ہیں تب، لیٹتے ہیں تب، کروٹ بدلتے ہیں تب۔ تو یہی 3 انسان کی زندگی زیادہ تر 3 حالت میں رہتی ہے، یا تو کھڑے رہیں گے یا لیٹے رہیں گے یا بیٹھے رہیں گے، اور تینوں حالت میں اللہ نے فرمایا مجھے بھولتے نہیں ہیں، مجھے یاد رکھتے ہیں۔ تو تینوں زمانہ ان کا، لیٹنے کا، بیٹھنے کا، کھڑے ہونے کا، اللہ کی یاد میں جب گرا ہوا ہے تو ایک دم نافرمانی گناہ کی فرصت کہاں ہے ان کو؟ جس کو جو یاد الہی میں مشغول ہے تو اپوزٹ اور صرف مخالف میں ان کو جانے کی تو فرصت ہی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کی تخلیق آسمان و زمین جو مخلوقات ہے، مخلوقات میں فکر کرتے ہیں، تفکرون فی خلق،
مخلوق میں خلق میں یہ تفکر کرتے ہیں اور ذات کو تفکر نہیں کرتے میری ذات میں بلکہ مجھے یاد کرتے ہیں. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں ان دونوں آیتوں کے ملا کر ایک علم عظیم عطا ہوا کہ ذکر جو ہے یاد ہے یہ برائے خالق ہے اور فکر برائے مخلوق ہے. بھائی دیکھو نا یذکرون اللہ کو یاد کرتے ہیں معلوم ہے یاد برائے خالق ہے اور یہ تفکرون فی خلق السماوات اور سوچتے کہاں ہے مخلوق میں تو معلوم فکر برائے مخلوق ہے اور ذکر برائے خالق ہے. اکبر الہ آبادی نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان ہی. آپ اللہ کو یاد کرو دل میں انشاءاللہ دل میں اللہ میاں کو پا جاؤ. وہ اللہ کی عجیب شان ہے. اللہ نے مومن کے دل کو اپنے لیے بنایا تو جو گھر بناتا ہے وہ اپنی عظمتوں غیر محدود جو مقام اس کا ہوتا ہے اس لحاظ سے گھر بناتا ہے. تو دل بظاہر تو ایک پاؤ اور 1.5 پاؤ یا آدھا پاؤ کا ہے. اس کا طول عرض تو پیمائش کر سکتے ہو مگر اس کا مٹیریل اس کی ساخت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے دل چھوٹا سا ہے مگر پورا جدہ پورا جہاں جہاں اس نے سفر کیا سب کا تصور کیجیے آسمان بھی اسی میں ہے دل میں زمین بھی. اسی لیے وسوسے کا علاج حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وساوس کا ہجوم ہو خیالات کا ہجوم ہو تو تم یہ سوچو کہ والے میرے اللہ کیا شان ہے آپ کی کہ چھوٹے سے دل میں آپ نے زمین آسمان خیالات کا سمندر سب عمدہ چلا رہا ہے چھوٹے سے دل میں. تو شیطان وسوسہ شیطان نے ڈالا تھا کہ خدا سے دور کر دوں اور جب آپ یہ سوچو گے کہ والے میرے اللہ کیا شان ہے آپ کی کہ چھوٹے سے دل میں سمندر چلا رہا ہے گرفتر چلا رہا ہے. جرمن جاپان جہاں بھی جو گیا اور جو حرمین شریفین گئے ان کو حرم کعبہ کا تصور ہوتا ہے یا نہیں روزہ مبارک کا تصور ہوتا ہے. پورا مدینہ شریف دل میں آ جاتا ہے پورا مکہ شریف دل میں آ جاتا ہے. میں طواف کرنے والوں کے بھی تو چھوٹے سے دل میں اللہ سارا عالم چلا رہا ہے کتنا کیا شان ہے آپ کی. تو یہی وسوسہ شیطان کا سبب معرفت ہو جائے گا اور شیطان بھاگ جائے گا کہ یہ بہت چالاک ہوشیار صوفی ہے جس نے میرے وساوس کے ہجوم کو سبب معرفت بنا دیا. یہاں میری تجارت لاس میں جا رہی ہے کہ میں نے ڈالا تھا وسوسہ ہجوم میں خیالات یہ خدا سے دور ہو اس نے میرے ہجوم میں خیالات کو اللہ کا ذکر بنا دیا. بڑا ہی ٹیکنالوجی والا صوفی معلوم ہوتا ہے. جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. عالم روزگار کو آسان بنا دیا. عالم روزگار کو آسان بنا دیا. جو غم ملا اسے جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. تو دوستو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دل جس نے بنایا اس دل کا میٹیریل بھی ایسا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کیجئے دل میں اور دل میں تو مولا اپنی تجلیوں کے ساتھ آ جاتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ اور مولا آتا ہے تو غیر اللہ اس کی نگاہوں سے سب گر جاتے ہیں. کوئی کتنے ہی بڑا دعویٰ کرے گا کہ میرے دل میں اللہ آ گیا لیکن اگر مخلوق سے متاثر ہوتا ہے جو صورت کے ساتھ ہو اور وہ ستاروں سے ڈر جائے ہاں اتنی تعداد ہے ستاروں کی تو معلوم ہوا کہ اس کی آنکھیں خورشید بھی آفتاب دیدہ نہیں اور لذت آفتاب چشیدہ نہیں. اور اسی لیے جو سیارہ سورج کے پاس ہے عطارد اس کو اللہ نے ایک چاند بھی نہیں دیا. زحل اور مشتری مریخ کو کسی کو 4 کسی کو 6 ہماری اس دنیا کو ایک چاند عطا فرمایا کیونکہ یہاں شریعت ہے. کسی اور مریخ زحل مشتری پر شریعت نہیں ہے. اگر یہاں کئی چاند ہوتے تو ایک ہی چاند میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اگر کئی چاند ہوتے تو پھر تو کتنی لٹھم لٹھا ہوتی. لیکن عطارد کو اللہ نے ایک چاند بھی نہیں دیا جس کی وجہ خود سائنسدان لکھتے ہیں کہ اتنا قریب ہے سورج سے ہر وقت روشن رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ چاند سے اللہ نے اس کو بے نیاز کر دیا. تو جب سورج کے قرب سے عطارد کا سیارہ وہ چاند سے بے نیاز ہے تو جن کے دل میں سورج پیدا کرنے والا ہے وہ دنیا کے حسینوں اور زمین کے چاندوں سے بھی بے نیاز ہے. اور جو ادھر ادھر تاک جھانک کرتا ہے ظالم ابھی محروم ہے خدا سے. اس کو نسبت خداوند تعالیٰ حاصل نہیں. یہ مت سمجھو کہ ساتھ رہتا ہے اہل نسبت کے. اہل نسبت کے لیے ساتھ رہنا اس وقت مبارک ہوگا جب کہ آپ وہ بھی صاحب نسبت ہو جائے اور وہ بھی مولا کو پا جائے. اسی لیے جو اللہ والوں سے اللہ کو حاصل نہیں کرتا اور خوب سفر کرتا ہے ساتھ رہتا ہے اس ظالم نے اس اللہ والے کی نافرمانی کی.
میرے شیخ فرماتے تھے کباب والے کے ساتھ رہے اور وہ ظالم کباب نہ کھائے، اللہ والوں کے ساتھ رہے اور اللہ کو حاصل نہ کرے، لہذا جان کی بازی لگا دو۔ اسی لیے علامہ آلوسی کو اللہ تعالیٰ جزا خیر نے تفسیر علمانی علوم صادقین کی تفسیر میں فرماتے ہیں اتنا زیادہ رہو اللہ والوں کے ساتھ خالدوہم لتکونوا مثلہم کہ تم بھی اسی اللہ والا جیسے ہو جاؤ، اس کی آنکھوں کی حفاظت، اس کی آہ و خواہ، اس کا درد دل، اس کا ایمان یقین سب تمہارے اندر منتقل ہو جائے، تب تم نے شیخ کی صحبت کا پتہ کر لیا۔ دیسی آم لنگڑے آم کے ساتھ پیوند ہے، جوائنٹ ہے، لیکن لنگڑے آم کی خاصیت اس میں نہیں آ رہی ہے۔ سمجھ لو دیسی آم جو ہے اس نے لوزنگ کی ہے، ڈھیلا ڈھالا تعلق رکھا، اس نے صحیح تعلق نہیں قائم کیا۔ اس لیے سائنسدان، میں نے ٹنڈو میں دیکھا کہ دیسی آم کی شاخ کو لنگڑے آم کی شاخ سے بہت کس کے پٹی باندھی ہے۔ میں نے ان سائنسدانوں سے پوچھا یہ اتنا کس کی پٹی کیوں باندھا؟ انہوں نے کہا تاکہ لنگڑے آم کی سب سیرت و خاصیت دیسی آم میں منتقل ہو جائے۔ اگر لوزنگ رہے گا تو میوزک بجائے گا، یہ دیسی آم اپنی عادتوں کو چوری کی بدنظری کی قائم رکھے گا اور لنگڑے آم کی سیرت کو اپنے اندر نہیں حاصل کرے گا۔ مبارک ہے وہ مرید جو کسی اللہ والے کے ساتھ رہ کر درد دل حاصل کرتے ہیں اور تقویٰ کا اہتمام حاصل کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کا پالا چھوتے ہیں اور اللہ کی محبت میں مست رہتے ہیں۔ کھانا پینا کیا ہے؟ کھانا پینا تو تم کو دوسری جگہ بھی مل سکتا ہے، خانقاہی میں کوئی رزق ہے؟ رزق تو خدا دشمن کو بھی دیتا ہے، پھر انہوں نے نمرود و شداد کو بھی دیا، اپنے مخلوق کے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، سانپ کو بھی دیتا ہے، بچھو کو بھی دیتا ہے۔ لہذا یاد رکھو جو لوگ داخل سلسلہ ہیں ان کو درد دل سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کی محبت، اللہ سطح ولایت اور تقویٰ اور اپنے حواس سے خمسہ کے شیشے تقویٰ کے نہ چڑھائے تو اللہ والوں کی صحبت سے دل کو ٹھنڈک صحیح کامل نہیں ملے گی۔ ملے گی تو ضرور، نہ ملتی تو رہتے کیوں؟ اگر نہ ملتی خوش رہ پاتے تو خانقاہ میں بھاگ جاتے۔ یہ خوش ملنا دلیل ہے، خانقاہ میں رہنا دلیل ہے کہ کچھ مل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مکمل مل جائے۔ آپ بتاؤ اختر مخلص ہے ہمیشہ؟ میں چاہتا ہوں کہ مکمل مل جائے اور آپ اللہ کے دوست بن کر جائیں تو میرا کمیشن بھی لگ جائے۔ اور جب جیسے انگور کا کیڑا انگور کے درخت کے پتے ہی پر چسپاں ہے، چپٹا ہوا ہے اور رس چوس رہا ہے پتے کا، لیکن اگر یہ ظالم اس پتے سے ہمت کر کے وہاں سے فلائی کر لے تو انگور کی ملائی پا جائے گا۔ انگور جو کھائے چوسے گا تب کہے گا ہاں اے خدا، اب تک جو ہم پتے سے چپٹے ہوئے تھے ہم نے اپنی زندگی کو ظلم کیا، ربنا ظلمنا یہ ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ کر خیر اللہ میں کیوں وقت لگایا۔ اور جب انگور کا رس آئے گا منزل پہنچ جائے گا، منزل آخر تب کہے گا ہاں الحمدللہ جماعتیں چند دادم نہ خریدم، ہم نے چند پتوں سے دست برداری کی ہے اور نظر ہم نے ہٹایا پتوں سے، لیکن کیا پایا؟ انگور پا گیا۔ اس طرف کا حاصل یہی تھا، اس سفر کا حاصل یہی تھا۔ تو ہمارے سفر کا حاصل اللہ تک پہنچ جانا ہے، اللہ کو دل میں پا جانا ہے۔ جب تک اللہ نہ ملے سمجھ لو ابھی آپ کی منزل دور ہے۔ لیکن آپ بتائیے کوئی انگور کی درخت کا کیڑا انگور تک پہنچ کر انگور کا رس پینے کے بعد کیا وہ کبھی پتوں کے اوپر پتے چاٹنے کی زندگی کو یاد کرتا ہے؟ واللہ کہتا ہوں رمضان کا مہینہ یہ مسجد میں کہ کسی ولی اللہ نے پھر غیر اللہ کو یاد نہیں کیا کہ میں نے کیوں چھوڑ دیا لے جاؤں، بلکہ شکر ادا کیا کہ اللہ جماعت چند دادم جا خریدم بحمد اللہ جب ارزا خریدم، چند کنکر پتھر گناہوں کے چھوڑے اور آپ کو پا گیا۔ ہماری قسمت ہے، یہ آپ کا کرم ہے، ورنہ ہم تو مرنے والوں پر مر رہے تھے، کنکر پتھر میں چپٹے ہوئے تھے، انگور کے پتوں پہ چپٹے ہوئے تھے۔ میرے شیخ نے مجھے انگور کے پتوں سے اٹھایا اور گردن سے پکڑا اور یوں اٹھایا جیسے قصائی بکرا اٹھا کر وزن بتا دیتا ہے۔ اس نے کوئی ہماری رعایت نہیں کی کہ اس کو برا لگے گا یا تکلیف ہوگی۔ اور اگر کوئی نادان کیڑا اس وقت اپنی گردن کے پکڑنے سے تھوڑا سا شیخ سے ناراض بھی ہو رہا ہے، لیکن جب انگور پر بیٹھے گا اور انگور کا رس پیے گا تب کہے گا اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو جزائے خیر کہ جس کے صدقے میں آج ہم غیر اللہ سے پاک ہو کر اللہ کے قرب کا رس پی رہے ہیں، غیر فانی غیر محدود۔ تو اس لیے دوستو جس طرح سے موٹر چلانے والے ایئر کنڈیشن کے بعد سب کوئی شیشہ نہیں کھولتا، آپ بھی جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ گئے مالک کے کرم سے اس کی توفیق سے تو اپنی آنکھوں کو بھی غیر اور محرم عورتوں کو مت دیکھو، ناک سے غلط جگہ مت سونگو، کان سے گانے مت سنو، زبان سے غیبت مت کرو، سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں مت استعمال کرو، کیونکہ ہم سراپا اللہ کے ہیں، ہم انہیں کے بن جائیں۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا۔
اور کبھی آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ سارے انگریز اور یورپ سے نہ شراب مزے لوٹتے ہیں اور ہم لوگ صوفی لوگ اور مولوی لوگ محروم ہیں. انشاءاللہ واللہ کہتا ہوں کہ احساس سے محرومی نہیں، آپ کو ان بدماشوں پر ترس آئے گا کہ کاش یہ پتے چھوڑ کر انگور کا رس پیتے، کاش یہ مرنے والوں کا پیچھا چھوڑ دیتے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت مولائے کائنات مولائے دو جہاں اس کی یاد میں رکھ جاتے تو پھر کتنا مزہ پاتے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے. میں دونوں جہان کی دعوت نہیں دیتا ہوں، دونوں جہان سے بڑھ کر مزہ کی پیشکش کرتا ہے اب تک. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے کیونکہ اللہ ہے، وہ دونوں جہان سے بڑھ کر ہے. خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ جنت کی لذت اللہ کے نام کی لذت کے برابر ہو سکتی ہے؟ جنت مخلوق ہے. زیادہ ہم تو آپ کو جنت سے بھی زیادہ مزیدار ڈش پیش کرتے ہیں. کاش کہ آپ کو آنکھیں ہوتی اور آپ لوگ میری قدر کرتے. اور یہ مجھے آپ سے نہیں، مجھے اللہ دیتا ہے. جو بچہ جو مخلص بچوں کو ڈھونڈ کر باپ سے ملاتا ہے اس کا کمیشن باپ دیتا ہے. اللہ والوں کا کمیشن اور ان کے غلاموں کا کمیشن ربا دیتا ہے. یہاں ابا دیتا ہے، وہ ربا دیتا ہے کہ یہ میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور غیر اللہ سے اس کی جان کو چھڑا رہا ہے، مضر چیزوں سے بچا رہا ہے اور مفید چیزیں پیش کر رہا ہے. اب اس کے یہ مضمون ختم ہو گیا میرا. ایک ڈش پیش کر دیا نا میں. یہ ڈش وہ ہے کہ اگر پا جاؤ تو اولیاء اللہ کے معمولی مقام پر انشاءاللہ نہیں رہو گے. جو سب سے آخری درجہ ہے اس کے آگے نبوت ہے بس، اور نبوت کے دروازے بند ہیں. میں آپ کو بہت آخری درجے پر اور پی ایچ ڈی سے بھی آخری درجے پر اس تقریر سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی. میرا دعویٰ نہیں کہ میں اس مقام پر ہوں، لیکن اس مقام کی حوث حرص اور لالچ رکھتا ہوں. اس مقام پر کی کوشش کر رہا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ میرے قافلے میں جو داخل ہیں وہ بھی جہاں اختر پہنچے، میرے احباب بھی وہیں پہنچے، کیونکہ اس کے آگے دنیا میں کوئی نعمت نہیں. سب سے بڑے ولی اللہ صدیقین ہیں. اختر انہیں صدیقین کے درجے پر آپ لوگوں کو اپنے کو اٹھا کر وہیں پھینکنا چاہتا ہے کریم سے. اللہ کی محبت کی کریم، اللہ کی محبت کے راکٹ پر میں چڑھ کر یہاں اڑنا چاہتا ہوں اور اڑانا چاہتا ہوں. اور جس دن اللہ اس درجے کا خود عطا ہوگا انشاءاللہ اور یا صدیقین والا، تو سارے عالم کو خطاب کر کے آپ یہ شعر پڑھائیں گے. یہ کون آیا؟ کہو. دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. بس ایک بجلی سے پہلے بوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے، اور سارا عالم نگاہوں سے گر جائے گا. سورج و چاند میں لوڈ شیڈنگ محسوس ہوگی کیونکہ اللہ کا نور، اللہ کا نور، اللہ کا نور. اور سورج و چاند کو بھیک دی گئی ہے، بھیک دینے والا آپ کے دل میں ہے. سلاطین کے تخت و تاج کیا بیچتے ہیں؟ کیونکہ تخت و تاج سلاطین کو بھیک دینے والا آپ کے دل میں آئے گا انشاءاللہ. لہرائیں کیا بیچتی ہیں؟ ان کے نمک، کیونکہ لہراؤں کو نمک دینے والا آپ کے دل میں آئے گا. پھر آپ بھول جائیں گے ساری کائنات کو. میرے شہر سے کسی نے کہا نصرت کر دیجیے. 3 بجے رات کو اٹھے گئے، قصیدے بردہ مناجات مقبول کی 7 منزل اور 12 تسبیح اور تلاوت 5-12 کرتے تھے میرے شہر. فرمایا کہ میرا کیا نام ہے؟ پہلے تو سوچا، جب نام یاد نہیں آیا تو پوچھا کہ میرا نام بتا دو. آپ بتائیے. یہ ہے مزہ ہے اللہ کا. حضرت عائشہ صدیقہ کو نہیں پہچانا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. تہجد کی حالت میں روح اس مقام پر تھی کہ جب عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ عرض کیا انا عائشہ، میں عائشہ ہوں. فرمایا من عائشہ لا عارف، میں تو نہیں جانتا، لا عارفہ، میں نہیں جانتا عائشہ کون ہے. عرض کیا انا بنت ابی بکر صدیق، میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں. فرمایا لا عارف، میں نہیں جانتا من ابو بکر، کون ہے ابو بکر؟ فرمایا اب ابن ابو قحافہ، دادا کا نام دیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے. پر ارشاد فرمایا من لا عارف، میں نہیں جانتا ابو قحافہ کون تھے. ہمارے خوف کے ڈر گئی، واپس آ گئی. جب آپ کو افاقہ ہوا اور جہاز عرش اعظم سے آپ کا آہستہ آہستہ مدینے کے رنوے پر آیا تاکہ فجر کی نماز کی امامت میرا پیغمبر پڑھا سکے صحابہ کو، تو اس وقت کے بعد پوچھا کہ آج آپ نے مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ فرمایا عائشہ میں اس مقام پر تھا اللہ کے پاس کہ جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے تھے، تو عائشہ تو کہاں جا سکتی؟ یہ اللہ والوں کے مقامات ہیں. اس لیے مولانا رومی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میدارا جی ہم کہو جو باز کو، یہ گوشت روٹی جو
اور گھاس بہت کھا چکے ہو. خود دنے ریحان کل آکات کل، اب اللہ کے ذکر کا ریحان اور پھول یہ کھانا شروع کرو تاکہ تمہیں کچھ مل جائے دنیا میں آ کر. دنیا میں ہم ہٹنے ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے نہیں پیدا ہوئے کہ منہ میں روٹی ڈالو، آٹے کی مشین میں گندم ڈالو اور نیچے سے آٹا نکالو، صبح شام کو روٹی ڈالو اور صبح لیٹرین میں ایکسپورٹ کر دو. اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے. روٹی وسائل حیات ہیں، روٹی وسائل حیات ہیں، مکان وسائل حیات ہیں، کپڑے وسائل حیات ہیں، کاروبار وسائل زندگی ہیں، مگر مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی. جس ظالم نے وسائل اختیار کیے وہ ایسا ہے جیسے وضو کر لیتا ہے نماز نہیں پڑھتا. وضو سے مقصد اللہ تعالیٰ کی نماز، روٹی سے مقصد اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی یاد ہے. تو اتنا یتیمی اور اتنا محروم موت آتی ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں پایا اور تاک تھاک ہر وقت نمک حرام چکھتے رہتے ہیں. موت کے وقت پتہ چلے گا. میری تقریر کی قدر اسی وقت کر لو ورنہ موت کے وقت سب کو قدر ہو جائے گی. اسی وقت قدر کر لو جب زندگی بہت غیر اللہ میں گزار چکے. اپنے ہی کسی کو غیر اللہ کو لا الہ کی اس سے نکال کے باہر کریں گے اور مراقبہ کرو کہ میرا مرشد میرے دل میں گلاب کے پانی سے اس کو دھو رہا ہے اور اسے چاندی کے پانی سے اللہ لکھ دیا. میں الحمدللہ میں نے خواب میں دیکھا آج سے 40 برس پہلے بلکہ 50 سال پہلے کہ شاہ توغنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کلمے والی انگلی سے میرے یہاں اللہ لکھا بڑے آرام سے اور میں خوب مزہ لے رہا ہوں. میں سمجھ گیا کہ یار یہ لیبل ہے مجھے اللہ ضرور مل جائے گا انشاءاللہ. لیبل جو ہے جو چیز اندر ہوتی ہے لیبل اسی کا لگایا جاتا ہے. اگر سونف کا عرق ہے تو عرق بازیان کا لیبل، گلاب کا عرق ہے تو عرق گلاب کا لیبل. میرے شیخ نے یہاں میری پیشانی کے بیچ میں دیکھو یہ بیچ کی جگہ یہاں اپنے پیس انگلی سے نکال رہا اور میں مزہ لے رہا تھا خواب میں بھی. اور بیدار ہوتے ہی میرے دل میں یہی تعبیر آئی کہ اختر انشاءاللہ اپنے شیخ کی برکت سے دعاؤں سے اللہ سے محروم نہیں رہے گا. اس لیے زندگی کو کام میں لاؤ. یہ زندگی اللہ کو فدا ہونے کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی لذت قرب سے مزہ لینے کے لیے. اللہ کی لذت قرب سے اللہ سطح ولایت جیسے اولیاء اللہ مزہ لیتے ہیں ان کے نام کے مزہ کے لیے ہم پیدا ہوئے. اللہ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا کہ میرے بندے سجدوں سے میرے قرب سجدے کا مزہ چکھنے کہ عالم ارواح میں سر نہیں تھا وہاں سجدہ نہیں کر سکتے تھے. دنیا میں اس لیے بھیجا ہے. پاؤں دیا کہ تاکہ مسجد تک جائیں یا طواف کریں یا اللہ والوں کے پاس جائیں. اس پاؤں کا حاصل یہ ہے. ہاتھ یہ اللہ والوں سے مصافحہ، زبان اللہ کی یاد کے لیے، آنکھیں اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے، ان حسینوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے ورنہ لعنت نہ ہوتی. اگر یہ جائز فعل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ اے خدا لعنت فرما دے ان ظالم کی نگاہوں پر جنہوں نے اپنی نگاہ خراب کی اور مرنے والی لاشوں پر اپنی زندگی گزارا کیا. جس اللہ نے ہمیں قرآن میں نظر بچانے کا حکم دیا ان سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں. اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ ہے جس نے ہمیں قبض بصر کا حکم دیا. یہ تصوف ہے، یہ خالی قرآن پاک کا حکم ہے. وہ تصوف ہی نہیں ہے جس پر قرآن پاک اور حدیث پاک کا ثبوت نہ ملے. تو ایک ڈش تو مکمل ہے. اب دوسری ڈش سمجھ لو کہ نماز جب پڑھو تو سنت کے مطابق نمبر 1 سنت خوب غور سے دیکھو میری طرف. کانوں کو ہاتھوں کو یہاں تک لاؤ اور ہاتھ کو قبلے کی طرف رکھو، ادھر قبلے کی طرف، اور انگلیوں کو اپنے ہاتھ پر چھوڑو. انگلیوں کی 3 سنت ہے. نیت باندھتے وقت اپنے ہاتھ پر رکھو، رکوع میں پھیلا کر رکھو. تفریج الاصابع، اس سنت کا نام کیا ہے؟ تفریج الاصابع. گھٹنے کو ایسا پکڑو جیسے انار پکڑا جاتا ہے اور سجدے میں ملی ہوئی ہوں. دیکھو یہ سجدے میں 3 سنت ہو گئی نا. باقی یترکھا علی حالھا، پوری نماز میں انگلیوں کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دو اور تحیات میں ذرا گھٹنے سے تھوڑا 1 انگل پیچھے رکھو کیونکہ گھٹنے کے آگے بڑھے گا تو لٹک جائے گا، قبلہ بدل جائے گا انگلیوں کا. 1 انگل گھٹنے کی ہڈی سے ذرا پیچھے رکھو تاکہ سب قبلہ رو رہے. اگر دھیرے پیچھے آگے لٹکاؤ گے تو قبلہ بدل جائے گا، بجائے کھانے کی طرف زمین کی طرف انگلیاں ہلائیں. اور جب اشہد ان لا الہ پر پہنچو دیکھو یہ پہلے یہ دونوں انگلی یہاں لگاؤ. تحیات کا مسئلہ جو انگلی اٹھانے کا ہے، دونوں انگلی یہاں گئی. اب یہ اس کا سر ملاؤ، انگوٹھے کا سر بیچ کے انگلی کا سر مل گیا. اشہد اللہ کو اٹھاؤ، اللہ کو گرا دو اور ران سے ٹچ نہ ہونے پائے. تھوڑا سا فاصلہ رکھو، چند اشاریہ بھی کافی. پوری نماز میں ایسی ہو. یہ پستول ہے. وہ ڈر گئے جب صحابہ نے یہ شروع کیا
تو کافی ڈر گئے کہ یہ نئی ڈیزائن کا پستول کہاں پہ اور یہ آخر تک سلام پھیرنے تک رہے. تب سلام پھیرو تب ختم. لا الہ پر اٹھاؤ الا اللہ گراؤ. پھر دیکھ لو. پھر بار بار میں سکھا نہیں سکتا ہوں اپنے زور کی وجہ سے. آج بہت دن کے بعد سننا سکھا رہا ہوں. دیکھو یہ دونوں انگلی کو یوں ملاؤ, یہاں انگوٹھا اور اس کا سر ملاؤ. دیکھو سر ملا آپ کی 4 امام بنا دیں, شافعی, حنفی, حنبلی, مالکی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. 4 امام بنا کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام سنتوں کو آپ نے زندہ کر دیا. اللہ نے پسند نہیں کیا کہ میرے نبی کی ایک سنت بھی ضائع ہو جائے. لہٰذا اماموں میں اختلاف ڈالا اللہ میاں نے. 4 امام اللہ نے پیدا کیے. اماموں کے اختلاف کو عذاب اور مصیبت سے مت سمجھو. علم اربع کا اختلاف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے بندگی اور آپ کی تمام سنتوں کی محبوبیت کی دلیل ہے کہ میرے نبی کی کوئی ادا ختم نہ ہونے پائے. اور جو نادان ہے بیوقوف کہنے کی یاد آئی کیا اماموں کا اختلاف, اماموں کا اختلاف. ارے تمہیں کیا پتا کہ یہ 4 امام کیوں اللہ نے پیدا کیے اور اختلاف کیوں ہوا؟ تاکہ جس زمانے کی ہر سنت جس کے جو روایت پہنچی سب کی سب کو حق سمجھو, چاروں کو برحق سمجھو. ہمارے شیخ نے ایک شافعی مرید کو خلافت دی ہے بھٹکل میں, ڈاکٹر علی مرپا نام. دیکھا آپ نے یہ حوصلہ دیکھیے کہ میرے شیخ نے ایک شافعی مرید کو خلافت دی ہے. چاروں امام برحق ہیں. اب ہم لوگ حنفی ہیں, ہم ان پر چلتے ہیں. مگر چاروں اماموں کا مطلب کہ جس پر ہر وقت بس جہاں دیکھا آسان اس امام کی بات پر عمل کر لی تو پھر اس 5ویں امام کا مرید ہو جائے گا وہ نفس. اس امام کا نام 5واں کیا ہے؟ نفس. جسے ایک امام کو قبول کر لو جس پر آپ کا دل ٹوٹ جائے. تو یہ ہاتھ باندھنا دیکھو, بڑے بڑے لوگ کتابیں پڑھانے والے بھی دیکھو یوں ہاتھ باندھتے ہیں, ایسے نہیں. تینوں انگلی کلائی پر رہنی چاہیے. ہتھیلی اس پر, دوسری ہتھیلی کی پشت پر, اور 3 انگلی بالکل یہاں رہے, ذرا بھی نیچے نہ لٹکی رہے. دیکھو یہ لٹکی ہوئی ہے, تینوں انگلی کلائی پر, اور پورا چھوڑ دو. تو ایک عالم نے مجھے بتایا کہ جب پورا چھوڑ دیں گے آپ تو ہاتھ ہی اتنے لمبے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر پہنچ جاتے ہیں. آپ بالکل چھوڑ کے دیکھیے, میں نے چھوڑ دیا, ناک کے نیچے ہے. تو گزار کے دن میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کنو مع الصادقین. یہ تو فرض ہے, فرض. جن کو اللہ والوں کی صحبت نہیں ملی ان کو تقوی ہی نہیں ملا. لیکن بنیت حصول تقوی اللہ والوں کے ساتھ رہے. جن کی نیت صحیح نہیں تھی تو ان کو رہنے کے ساتھ بھی تقوی نہیں ملا کیونکہ ان کی گٹھلی خراب تھی. نیم کی گٹھلی لگائے گا تو کیا آم کی درخت کیسے پائے گا؟ گٹھلی نیم کی لگائے اور درخت آم کا پائے. تو بعض لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی صحیح گٹھلی محبت کی نہیں ہوتی تو پھر ان کو پورا فائدہ نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ خانقاہ میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ مثلا 100 مرید ہوئے تو اس میں بعض بابا فرید الدین عطار جنید بغدادی ہو گئے اور بعض ویسی گھاس لیٹ رہے. اپنی اپنی نیت و اخلاص اور جذبہ عمل سے انسان کی ترقی ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے جذبہ عمل مانگو اور نیت کی اخلاص, صحیح نیت مانگو, اور اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں. اگر نبی دنیا میں نہ آتے تو اللہ نہ ملتا, اور اگر ولی دنیا میں نہ ہوتے تو بھی خدا نہ ملتا. کیونکہ نائب اولیاء اللہ جو ہیں وہ نائب ہوتے ہیں. جب اصل نہیں ہوتا تو نائب کے دستخط سے مملکت اور سلطنت چلتی ہے. آپ دیکھیے سلطان اگر سفر میں غیر ملک میں چلا جائے تو نائب سلطان جو ہوتا ہے اس کے دستخط سے سارا نظام سلطنت چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا سارا نظام اب نائبین انبیاء سے اور نائبین پیغمبر یعنی اولیاء اللہ کے دستخط سے چل رہا ہے. اب جو اصل کو بھی نہیں پایا یعنی پیغمبر بھی نہیں پایا اور نائب بھی نہیں پایا تو ان کے دل کا نظام سلطنت درہم برہم نہیں ہو جائے گا. لہذا دیکھ لو جو لوگ یہاں ہیں آئے ہوئے ہیں, آپ بتاؤ دل کی دنیا میں کیا باغ و بہار ہے؟ اگر کچھ ان کو نہ ملتا آپ لوگوں کو تو یہاں کیوں آتے آپ لوگ؟ انسان جو ہے کوئی قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا. یہ آپ لوگوں کا آنا دلیل ہے کہ آپ کو یہ دلیل ہے, آنا دلیل پانا ہے.
آنا دلیل پانا ہے کہ کچھ ملتا ہے. آنا دلیل پانا ہے. اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. یہ شعر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آبادی کا ہے. اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. مگر بعض لوگ محبت کا پھل پا کے بھاگ جاتے ہیں پھر ان کا پھل بھی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت نے دوسرے شعر میں فرمایا کہ محبت کا پھل جب وہ پانے لگے مجھے چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے. اس میں حضرت نے اپنا انداز پیار پیش کیا ہے. جب اللہ پاک کی محبت جس سے ملے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بے شک بے شک میر صاحب سے سنیے. صاحب آپ ذرا بے شک تو نقل کیجیے مگر کسی کا نام نہ لینا. نہیں واقعہ بھی پورا نہ بیان کرو خالی بے شک کہہ دو بس. کیسے ایک آدمی نے کہا تھا بے شک بے شک. چلو بھائی میر صاحب نے سب مزہ دے دیا. ماشاء اللہ کیا بات ہے میر صاحب کی. ماشاء اللہ نظر نہ لگے. آمین. ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ. بے شک بے شک بے شک. ایک دفعہ اور سنا دیجیے. کیا نام تمہارا؟ میں خالد تھے موجود. وہ اصل میں میری مسجد کا دشمن تھا جس نے جو چاہتا جو مسجد نہ بنے تو یہ پیسہ مسجد کا جو آیا کس نے کہا فلانا ان کو دے دیجیے. ایک مدرسے کے محتمم صاحب کو دے دیجیے. مسجد جو بنا ہے اس مسجد کا جو پیسہ ہے آپ لوگ پتا ہے مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے. جب یہ مسجد کا جو پیسہ آیا ہے وہ فلاں عالم صاحب کو دے دیجیے. تو وہ جب اس نے کہا جو دوسرے سال آئے ان کے ساتھ ان کے حال تاری ہو گیا. جب وہ بیلے کر رہے تھے مجھے ان کے چہرے میں انتہائی عبادت معلوم. ماشاء اللہ واقعی احمقانہ احمقانہ بے شک نہیں لا شک کفی حماقت ہی. لا شک کفی حماقت ہی. اس کی حماقت میں کوئی شک نہیں تھا. وہ کہاں ہے مجھے ایک آدمی نے ایک طوطا خریدا تو اس کو فارسی میں کسی نے یاد کرا دیا تھا ایک جملہ. وہ کیا جملہ تھا؟ دری چشک. یعنی اس میں کیا شک ہے؟ دری چشک مانے اس میں کیا شک ہے؟ تو وہ سمجھا کہ تو فارسی نہ ہے اور ہر خوب بولے گا فارسی. جب گھر لے آیا تو جو بات بھی کرتا تھا ایک ہی جملہ کہتا تھا دری چشک. اس میں کیا شک ہے؟ تو اس کو بہت افسوس ہوا کہ میرا پیسہ ڈوب گیا. یہ تو بیوقوف ایک ہی جملہ یاد کیے ہوئے ہے. تو میں نے سخت حماقت کی جو اس کو خریدا تو طوطے نے کہا دری چشک. ایک دفعہ اور سنا دیجیے. دو دشمن آئے جو مخالف تھے اس مسجد کے بننے کے حضرت رکھتے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ضرورت ہے مسجد کے بنانے کی؟ یہاں ایک مسجد تو موجود ہی ہے پہلے سے. اچھا میرے شیخ نے کیا فرمایا کہ اس مسجد کے بننے سے خانقاہ میں رونق آ گئی. شاہ ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ اس مسجد کے بننے سے خانقاہ میں رونق آ گئی. بہت ضرورت تھی اس مسجد. اچھا ہاں تو پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ایک صاحب میں آئے کہتے ہیں مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ پیسہ سارا دے دو. پیسے کی بات کرو. میری متاع سخن وقت اس کی شان میں ہے. میری متاع سخن وقت اس کی شان میں ہے کہ جو مجدد ملت میرے گمان میں ہے.
میری متاع سخن یہ میری شاعری، میری متاع سخن وقت اس کی شان میں ہے کہ جو مجدد ملت میرے گمان میں ہے، کہ جو مجدد ملت میرے گمان میں ہے، اور اسے پھول کی خوشبو رچی جہان میں ہے، اسے پھول کی خوشبو رچی جہان میں ہے، جو پھول پھول سے گلشن میں گلستان میں ہے، اسے پھول کی خوشبو رچی جہان میں ہے، اسے پھول کی خوشبو رچی جہان میں ہے، جو پھول پھول سے گلشن میں گلستان میں ہے، اسے پھول کی خوشبو رچی جہان میں ہے، جو پھول پھول سے گلشن میں گلستان میں ہے، جو پھول پھول سے گلشن میں گلستان میں ہے، اور وہ بولتا ہے کہ رس بولتا ہے کانوں میں، وہ بولتا ہے کہ رس بولتا ہے کانوں میں، عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے، وہ بولتا ہے کہ رس بولتا ہے کانوں میں، وہ بولتا ہے کہ رس گھولتا ہے کانوں میں، عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے، عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے، اور گناہ چھوڑ کے پائی ہے قرب کی ٹھنڈک، گناہ چھوڑ کے پائی ہے قرب کی ٹھنڈک، کبھی جو دھوپ میں تھا اب وہ تائیوان میں ہے، گناہ چھوڑ کے پائی ہے قرب کی ٹھنڈک، کبھی جو دھوپ میں تھا اب وہ تائیوان میں ہے، گناہ چھوڑ کے پائی ہے قرب کی ٹھنڈک، گناہ چھوڑ کے پائی ہے قرب کی ٹھنڈک، کبھی جو دھوپ میں تھا اب وہ تائیوان میں ہے، کبھی جو دھوپ میں تھا اب وہ تائیوان میں ہے، اور بس ایک جان پیدا کی ہے خالق جا پر، بس ایک جان، بس ایک شمیم اور ملازہ، بس ایک جان پیدا کی ہے خالق جاں پر، بس ایک جان پیدا کی ہے خالق جاں پر، یقین جانیے 100 جان میری جان میں ہے، بس ایک جان پیدا کی ہے خالق جاں پر، بس ایک جان پیدا کی ہے خالق جاں پر، یقین جانیے 100 جان میری جان میں ہے، یقین جانیے 100 جان میری جان میں ہے، اور کوئی بھی گاہ کے دل خالی جا نہیں سکتا، کوئی بھی گاہ کے دل خالی جا نہیں سکتا، ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے، کوئی بھی گاہ کے دل خالی جا نہیں سکتا، کوئی بھی گاہ کے دل، کوئی بھی گاہ کے دل خالی جا نہیں سکتا، ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے، ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے، اور مقتا کہ اثر یہی ہے دلیل مقام صدیقی، اثر یہی ہے دلیل مقام صدیقی، زمین پہ جسم مگر روح آسمان میں ہے، اثر یہی ہے دلیل مقام صدیقی، اثر یہی ہے دلیل مقام صدیقی، زمین پہ جسم مگر روح آسمان میں ہے، اسے پھول کی خوشبو رچی جہان میں ہے، اسے پھول کی خوشبو رچی جہان میں ہے، جو پھول پھول سے گلشن میں گلستان میں ہے، میری متاع سخن وقت اس کی شان میں ہے، میری متاع سخن وقت اس کی شان میں ہے، کہ جو مجدد ملت میرے گمان میں ہے، کہ جو مجدد ملت میرے گمان میں ہے۔ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کے نیک گمان کی برکت سے اختر کو ویسے ہی بنا دے۔ رس والا کیا ہے؟ 50 سال سے پائی نہ تھی جو لذت ذوق، 50 سال سے پائی نہ تھی جو لذت ذوق، وہ 4 دن سے میرے قلب شاہجہان میں۔ ان کا نام کیا ہے؟ شاہجہان؟ اچھا ماشاء اللہ، بیٹھے ماشاء اللہ، واہ بہت خوب۔ 50 سال سے پائی نہ تھی جو لذت ذوق،
وہ چار 4 دن سے میرے قلب وہ شاہ 4 دن سے میرے قلب شاہ جہاں میں یہ تو اسی پر فٹ ہو گیا، اسی بات ماشاء اللہ. وہ بولتا ہے کہ رس بولتا ہے کانوں میں، وہ بولتا ہے کہ رس بولتا ہے کانوں میں، عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے، عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے، اور گناہ چھوڑ کے پائی ہے قرب کی ٹھنڈک، کبھی جو دھوپ میں تھا اب وہ سائبان میں ہے. اور اگر یہی ہے دلیل مقام صدیقین، اثر یہی ہے دلیل مقام صدیقین، زمین پہ جسم مگر روح آسمان میں ہے، مگر روح آسمان میں ہے. کوئی اپنے نصیحت کا کوئی کلام سنا دو بس، چلو جس میں نصیحت ہو، حفاظت نظر وغیرہ کی کوئی نہیں ہو. اثر جب مہربان انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے، اثر جب مہربان انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے، کسی اللہ والے سے محبت ہونے لگتی ہے. اثر جب مہربان انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے، کسی اللہ والے سے محبت ہونے لگتی ہے. اثر جب مہربان انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے، کسی اللہ والے سے محبت ہونے لگتی ہے، اور نظر پر جب خدا کی نظر رحمت ہونے لگتی ہے. نظر پر جب خدا کی نظر رحمت ہونے لگتی ہے تو بن چاہے بھی نظروں کی حفاظت ہونے لگتی ہے. نظر پر جب خدا کی نظر رحمت ہونے لگتی ہے، نظر پر جب خدا کی نظر رحمت ہونے لگتی ہے تو بن چاہے بھی نظروں کی حفاظت ہونے لگتی ہے. دیکھو ایک بات لاؤ ادھر، دیکھو جب تک آدمی کنگال رہتا ہے، مفلس اور مسکین رہتا ہے، تو اپنے اٹیچی کیس اور اپنے کمرے میں اور اپنے جیب میں زپس نہیں لگاتا. اور جیسے جیسے جواہرات اور 100 کے نوٹ یا 1000 کے بہت زیادہ مالدار ہوتا جاتا ہے تو اس کے کمرے میں بھی تالا مضبوط لگتا ہے، جیب میں زپس لگتی ہے، اور ہر وقت وہ اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے. تو حفاظت نہ کرنا دلیل ہے غریبی، مفلسی، مسکینیت، قلاشیت اور کنگالیت. تو جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے، یہ دلیل ہے کہ ان کا دل کنگال ہے، مفلس ہے، اللہ کی محبت کی دولت سے محروم ہے. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی دولت، محبت کی اور قرب کی لذت جمع ہونے لگے گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود ہی آپ کی حفاظت کرنے لگیں گے کہ میری دولت کہیں ضائع نہ ہو جائے. جیب کتروں سے وہی ڈرتے ہیں جن کی جیب میں کچھ ہوتا ہے، حسینوں سے وہی حفاظت کرتے ہیں جن کے قلب کے جیب میں اللہ کی محبت اور قرب کی لذت ہوتی ہے. اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کی لذت میں ترقی ہوتی جاتی ہے، حفاظت نظر کے اہتمام میں ترقی ہوتی جاتی ہے. ہاں اور سنو، اور دولت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، تالا بھی مضبوط بڑھتا چلا جاتا ہے. 2-4 روپیہ ہے تو چھوٹا سا تالا لگا دیتا ہے. جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے تالا بھی بڑھتا جاتا ہے، تالے کی سائز بڑھتی جاتی ہے، تالے کا اسٹیل مضبوط رکھا جاتا ہے. ایسے دندانے اور ایسے تالے خریدے جاتے ہیں جس پر کوئی کنجی نہ چڑھا سکے. جب اللہ تعالیٰ کی عظیم محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی نظر پر ایسا تالا عظیم لگتا ہے، تالا بھی عظیم لگتا ہے. جیسے دولت اللہ کے قرب سے جس کے دل میں عظیم آتی ہے تو اس کے نظر پر تالا بھی عظیم ہوتا ہے. بتاؤ، جیسے جیسے اللہ کی قرب کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی عظیم دولت نصیب ہوتی جاتی ہے تو نظر کا تالا بھی عظیم ہونے لگتا ہے، خود بخود فکر ہو جاتی ہے. بلکہ اس کو راس نہیں آتے حسین، اس کا دل بھی نہیں چاہتا. اللہ اتنا پیارا ہے کہ جب بڑا پیارا مل جاتا ہے تو چھوٹے پیارے خود ہی نظر سے گر جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ یا ربی. ہاں بتاؤ، شکر کی آئس کریم کھانے والا پھر وہ گڑ کی آئس کریم کو پسند نہیں کرتا. جی شکر کی چائے پینے والے گڑ کی چائے کہہ رہے بھائی کیا گڑ کی چائے تو پلائی پر گڑ کی پڑائی. چائے تو پلائی کہتا تھا ایک مزدور، پر گڑ کی پلائی.
منصوب دیون ملا جیون تھے بیچارے کر. تو اللہ تعالیٰ کی ہم سب کو عظیم دولت عطا فرمائے تاکہ ہماری آنکھوں کا تالا بھی عظیم ہو جائے. اثر جب مہربان انصاف قسمت ہونے لگتی ہے، کسی اللہ والے سے محبت ہونے لگتی ہے، اور نظر پر جب خدا کی نظر رحمت ہونے لگتی ہے، نظر پر جب خدا کی نظر رحمت ہونے لگتی ہے تو بن چاہے بھی نظروں کی حفاظت ہونے لگتی ہے، تو بن چاہے بھی نظروں کی حفاظت ہونے لگتی ہے، اور وہیں ابلیس رکھ دیتا ہے غم لطف معاصی کا، وہیں ابلیس رکھ دیتا ہے غم لطف معاصی کا، جہاں تعمیر تقویٰ کی عمارت ہونے لگتی ہے، وہیں ابلیس رکھ دیتا ہے غم لطف معاصی کا، وہیں ابلیس رکھ دیتا ہے غم لطف معاصی کا، جہاں تعمیر تقویٰ کی عمارت ہونے لگتی ہے، جہاں تعمیر تقویٰ کی عمارت ہونے لگتی ہے، اور وہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا باغ لگ جائے، وہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا باغ لگ جائے تو اس کے رخ پہ بھی تزئین سنت ہونے لگتی ہے، وہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا باغ لگ جائے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا باغ لگ جائے تو اس کے دل میں بھی، تو اس کے رخ پہ بھی تزئین سنت ہونے لگتی ہے، تو اس کے رخ پہ بھی تزئین سنت ہونے لگتی ہے، اور رہوں بیدار تو میرے تصور میں وہ رہتے ہیں، الحمدللہ، رہوں بیدار تو میرے تصور میں وہ رہتے ہیں، تو سو جاؤں تو خوابوں میں زیارت ہونے لگتی ہے، رہوں بیدار تو میرے تصور میں وہ رہتے ہیں، رہوں بیدار تو میرے تصور میں وہ رہتے ہیں، جو سو جاؤں تو خوابوں میں زیارت ہونے لگتی ہے، رہوں بیدار تو میرے تصور میں وہ رہتے ہیں، اور جو سو جاؤں تو خوابوں میں زیارت ہونے لگتی ہے، اور محبت صرف حضرت سے نہیں ہے، مجھ کو حضرت سے، محبت صرف حضرت سے نہیں ہے، مجھ کو حضرت سے، محبت کرنے والوں سے محبت ہونے لگتی ہے، محبت صرف حضرت سے نہیں ہے، مجھ کو حضرت سے، محبت کرنے والوں سے محبت ہونے لگتی ہے۔ یہ صاحب کا جملہ ہے جنہوں نے حضرت ندیم صاحب کو بنگلہ دیش میں لکھا تھا کہ میں آپ کو اتنی محبت آپ سے کرتا ہوں کہ آپ ہمارے حضرت سے محبت کرتے ہیں۔ محبت مجھ کو حضرت سے نہیں ہے، محبت مجھ کو صرف حضرت سے نہیں ہے، محبت مجھ کو حضرت سے نہیں ہے، صرف حضرت سے، محبت صرف حضرت سے نہیں ہے، مجھ کو حضرت سے، محبت کرنے والوں سے محبت ہونے لگتی ہے، محبت کرنے والوں سے محبت ہونے لگتی ہے، نظر پر جب خدا کی نظر رحمت ہونے لگتی ہے تو بن چاہے بھی نظروں کی حفاظت ہونے لگتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، میر صاحب آئیے، آپ یہ جس جہاں سے ایک ہی شعر سناؤ گا، مضبوط ہے، مضمون، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا۔ بس اچھا چلو اب بے شک نہیں سناؤں گا، یہ سبق لے کے جاؤ ورنہ نصیحت فٹ ہو جائے گی۔
فائدہ عموم کو دیتا ہے، یعنی کسی قسم کا حجاب نہیں رہتا اللہ کے درمیان میں اور اس کلمے کے درمیان میں. تو ہمارا کلمہ اگر وہاں پہنچ جاتا ہے تو جیسے کسی بچے کا خط ابا تک پہنچ جائے اور ابا فون کر دے کہ آپ کا بیٹا تمہارا خط مل گیا تو بیٹے کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو ہماری لا الہ الا زمین سے عرش اعظم تک جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو اطلاع بھی کرا دی کہ تمہاری لا الہ الا ہم تک پہنچتی ہے، اطلاع رکھو. کیونکہ سفیر، زبان سفیر اسی مملکت کے سلطان کی زبان ہوتی ہے. جس مملکت کا بندہ سفیر ہوتا ہے اس مملکت کا وہ سلطانی زبان ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لہذا بہت بڑی نعمت ہے. اور غیر اللہ سے قلب کو پاکی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کا سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ کلمہ عجیب و غریب ہے، بہترین اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ روز بروز غیر اللہ سے پاک ہوتا ہوا اللہ سے اس کی روح ملتی چلی جاتی ہے. اب ایک تصویر میرے ساتھ پڑھوائیں گے، اور اس کے درمیان میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 شعر پڑھا کرتے تھے. ان اشعار سے اور زیادہ اللہ پاک سے تعلق بڑھے گا. پہلے شعر سن لیجیے، ایسا پڑھی. دل میرا ہو جائے میدان روح، دل میرا ہو جائے میدان روح، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، پوری پورائے نظر دیکھوں جدھر، پوری پورائے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ، 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 لا لا
دیکھیے جب دل میں بڑائی ہوتی ہے تو تکبر ایک ایسا زہریلا مادہ ہے بڑائی کہ پھر ذکر کا اس پر اثر نہیں ہوتا. جیسے بارش پتھر پر ہو، پہاڑ پر بارش ہوتی ہے وہاں سبزہ نہیں اگتا، اور نرم زمین پر سب فوراً گھاس اور سبزے پیدا ہو جاتے ہیں. تو بزرگوں نے نصیحت کی کہ اپنے نفس کو مٹاؤ، اپنی قیمت نہ لگاؤ. کسی غلام کے لیے احمقانہ اور بے وقوفی کی بات ہے کہ وہ اپنی قیمت خود لگائے. غلام کی قیمت کون لگاتا ہے؟ مالک. اور قیمت مالک کی اس کا پتہ چلے گا قیامت کے دن. اس لیے جب دل میں ذرا سا بھی شیطان پھونک مارے کہ تم کچھ بڑے آدمی ہو تو فوراً اپنے دل میں سوچ لو. کیا سوچو کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے؟ پڑھو، ہم ایسے رہے یا کہ وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری کیا قیمت لگائے گا، کیا مانا. میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ ایک لڑکی نے ایک زیور بنوایا، اس کا نام جھلنی ہے، جو ناک کے نیچے جھولتی رہتی، یہاں پہنتی ناک میں. تو وہ تمام محلے کی لڑکیوں نے کہا کہ اے میری بہن آپ کو یہ زیور بہت اچھا لگ رہا ہے. وہ رونے لگی. لڑکیوں نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ ہم تو آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ آپ کی تعریف سے میرا بھلا نہیں ہوگا. جب یہ جھلنی میری زیور کو میرا شوہر پسند کر لے تب ہم خوشی منائیں گے. تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو نصیحت دی کہ اپنی روزہ نماز کی زیورات سے خوشیاں مت مناؤ. ابھی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھ کے پاس کر دے اور خوش ہو جائے اس کا انتظار کرو. اور روزانہ یہ جو جملہ کہہ لو اللہ سے کہ اللہ سارے مسلمانوں سے میں کمتر ہوں فی الحال، اور تمام جانوروں سے اور کافروں سے بھی کمتر ہوں فی المعال کے انجام کے اعتبار سے کہ نہیں معلوم ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا. لہٰذا ہوئے زمین پر ایک آدمی کو بھی، کسی کافر کو بھی اگر حقیق سمجھ لیا تو تکبر کا ثبوت وجود آ گیا. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غمت الناس، کسی انسان کو حقیق سمجھنا. وہ بطر الحق، تکبر دو جز سے بنتا ہے، اس کا میٹیریل دو جز ہے، جس میں یہ دو جز میں سے ایک جز بھی ہوگا تو متکبر ہو جائے گا اور اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ایک تو حق کو قبول نہ کرنا، حق بات جب سمجھ میں آ جائے فوراً قبول کرو. دوسرے کسی انسان کو، غمت الناس، پوری دنیا میں کسی انسان کو حقیر نہ سمجھو. اس کے کفر سے تو نفرت کرو، نکیر بھی کرو کہ کفر اچھی چیز نہیں، مگر تحقیر مت کرو. نکیر واجب، تحقیر حرام. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت پر اپنا شعر پیش کرتے ہیں کہ ہیج کافر را بخاری من گرید، کسی کافر کو بھی حقارت سے مت دیکھو کہ مسلمان بودنش باشد امید کہ ہو سکتا ہے وہ اسلام لے آئے. اس میں ولی اللہ بننے کا امکان موجود ہے جب تک زندہ ہے. کلمہ بعض ایک بنیا مرتے مرتے کلمہ پڑھ لیا اس نے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنت میں اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں وہ لالا جی ٹہر رہے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے بھائی بنیا لالا جی کہاں تم چلے آئے یہاں؟ تم تو کافر تھے. کہا مولوی صاحب میں نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا آپ لوگوں کا، مسلمانوں کا. تو حقارت سے مت دیکھو، اپنے کو حقیق سمجھو. اور فرمایا اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کا کوئی عیب نظر آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ اس کا مقدمہ میونسپلٹی کا چالان ہے اور میرے گناہ جس کا ہم کو یقین ہے ہزاروں، یہ پھانسی کا کیس ہے. تو جس پر پھانسی کا کیس ہوتا ہے وہ میونسپلٹی کے چالان پر کبھی ہنسے گا نہیں، کیونکہ 200 روپیہ دے کے چھوٹ جائے گا. آج وہ سڑک پر غلط جگہ پیشاب کر رہا تھا، میونسپلٹی نے چالان کر دیا، 200 روپیہ میں چھوٹ جائے. پھانسی کا کیس اپنا سمجھو، اپنا فیصلہ پھانسی کا کیس، اور دوسروں کا کوئی عیب نظر آ جائے سمجھ لو میونسپلٹی کا چالان ہے. ایک بات. نمبر 2، اپنی فکر کرو. جیسے کہ کوئی کوڑھی کسی زکامی پر نہیں ہنستا، جس کو کوڑھ کا مرض ہوتا ہے وہ زکام والے پر ہنستا نہیں ہے. اپنی بیماری روحانی اس کو سمجھو یہ کوڑھ ہے، دوسروں کا سمجھے زکام ہے. ایک نامناسب ہے دل ناداں، ایک جزامی ہنسے زکامی پر. نامناسب ہے دل ناداں، ایک جزامی ہنسے زکامی پر. کوڑھ والا زکام والے کو پر نہیں ہنستا. اسی لیے بزرگوں نے ہمیشہ اپنے کو حقیق سمجھا، اور جس نے اپنے کو بڑا سمجھا وہ حق تعالیٰ کے انوار سے اس کا دل محروم رہتا ہے. مولانا رومی نے اس کو یوں سمجھایا
کہ چاند میں اور سورج میں زمین کا گولا حائل ہے. زمین کا گولا جتنا آ جاتا ہے دائرہ اتنا چاند بے نور اور بے روشنی نہیں رہتی، چاند اندھیرا ہوتا ہے. اور جس دن چاند اور سورج کے درمیان میں زمین کا پورا گولا آ جاتا ہے تو چاند میں ایک ذرہ روشنی نہیں رہتی. یہ کفر ہے. کافر کے دل میں ایک ذرہ روشنی نہیں رہتی. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنے دل کے چاند کو اللہ کے نور سے کچھ حصہ محروم کرتے رہتے ہیں. جیسے زمین کا گولا جتنا جتنا آتا ہے چاند اتنا ہی بے نور اور بے روشنی نہیں رہتی. 14 تاریخ کو چاند مہاروی فرماتے ہیں 14 تاریخ معلوم ہے سائنس اور فلکیات کے ماہر بھی تھے ہمارے بزرگان دین. مہاروی فرماتے ہیں کہ 14 تاریخ کو سورج اور چاند کے درمیان سے زمین کا پورا گولا ہٹ جاتا ہے تو پورا سورج پورے چاند کو چمکا دیتا ہے. تو جن لوگوں نے اپنے نفس کا گولا بالکل مٹا دیا ہمت کر کے اور بزرگوں کی صحبت سے تو ان کی دل کا دائرہ اور چاند پورا اللہ کے نور سے روشن جاتا ہے. اس کا اثر ان کی تقریر میں تحریر ہوتا ہے. اور جو کچھ گناہ کر کے اندھیرے بھی لیتے رہتے ہیں تو ان کی تحریر اور تقریر میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں. لہذا اپنے کو کتنا ہی نیک کام کرو، نیکی کر. حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کو کر کے بھول جاؤ، گناہوں سے استغفار کرتے رہو. نیکی کر دریا میں ڈال، یہ ان کا جملہ میں نے خود پڑھا. نیکی کر دریا میں ڈال، نیک کر کے اللہ سے ایک دعا کر لو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے پالنے والے، نیکی تو ہم نے کی مگر آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوا، اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا، دیکھو ان کو جگاؤ یا آنکھ بند کرتا ہے. یہ سب آنکھ مت بند کرو، آنکھیں کھول کر کے سنو. تقبل بات تفاؤل ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اس میں تکلف کی خاصیت ہے کہ خدا میرے اعمال نیکیاں ہماری اس قابل نہیں کہ آپ قبول کریں، ازراہ تکلف اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے. اس میں اعتراف ہے قصور کا. وفی اختیار سے مزید تفاؤل، یہ عبارت روح المعانی کی ہے. وفی اختیار سے مزید تفاؤل اعتراف بالقصور، اپنے قصور کا اعتراف ہے کہ ہم سے آپ کی محبت کا حق ادا نہیں ہو. جو یہ دعا پڑھ لے گا اس کو 2 انعام ملے گا. 2 انعام، عمل بھی قبول ہو جائے گا اور تکبر سے بھی محفوظ رہے گا کیونکہ اعتراف ہے قصور کا کہ ہم سے آپ کا حق ادا نہیں ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے سمیع بدعواتنا وعلیم بنیاتنا، آپ میرے دعاؤں کو سن رہے ہیں اور میری نیت سے باخبر ہے. تو ہر نیکی پر یہ پڑھو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور گناہوں سے استغفار کرتے رہو کہ اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے. اب طاق راتوں میں یاد رکھنا، طاق راتیں جو آ رہی ہیں ان طاق راتوں میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ جب ہم شب قدر پائیں تو طاق راتوں میں کیا وظیفہ پڑھیں؟ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تعلیم فرمودہ وظیفہ ہے یہ کہ یہ پڑھا کرو، جس پر اختر کا مشورہ ہے کہ ایک تسبیح پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں اور کریم بھی ہیں، یعنی جس میں جو بخشنے کے لائق بھی نہ ہو اس کو بھی بخش. الذی یتفضل علینا بدون استحقاق والمنہ، کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو ہم کو معاف کر دے، مہربانی کر دے اور ہمارے اندر رہے، اس کی قابلیت ہے. جو حق نہیں بنتا، نالائق ہے، جو نالائق پر بھی مہربانی کر دے اس کو کریم کہتے ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کے لیے لفظ کریم کی تعلیم دے کر نالائق سے نالائق کو بھی مغفرت کا امیدوار بنا دیا کہ میرا کوئی امتی جو انتہائی نالائق ہو وہ بھی اللہ کے کرم سے محروم نہ رہے. اس لیے کریم بڑھا دیا کہ اللہ آپ تو بہت معافی دینے والے ہیں، مگر اس صفت کا ظہور ہو سکتا ہے کہ میری امت کے گنہگاروں کو ان کے گناہوں کے سبب آپ کی معافی دینے کی صفت کا ظہور نہ ہو. تو اس لیے کریم بڑھا دیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرا امتی نالائق ہے تو آپ تو کریم ہے. کریم کے تو معنی ہی یہی ہے جو نالائقوں کو بھی اپنے کرم سے محروم نہ کرے. لہذا کریم کی وجہ سے ساری امت کے گنہگاروں کے لیے آسرا پیدا ہو گیا. تحب العفو اے انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، یہ عبارت اللہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھائی. اللہم انک عفو یعنی انت کثیر العفو، بہت معافی دینے والے ہیں. کریم جو نالائق ہیں، نااہل ہیں، آپ کی مغفرت کے قابل بھی نہیں، ان کو بھی آپ معاف فرما دیجیے.
کہ آپ کریم تحب العفو اے انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، جب آپ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں تو آپ کے عمل بہت محبوب ہے. تو جب محبوب عمل ہے تو پھر جلدی کیجیے، آپ دیر نہ کیجیے. محبوب عمل آدمی اپنی محبوب چیز جلدی لے لیتا ہے نا، اپنی محبوب چیز کو لینے میں دیر نہیں کرتا. کیوں؟ محبوب ہے. لہذا آگے جو ہے صاف ہونی تاخیریہ ہے، یعنی ذرا بھی ہم کو معافی دینے میں تاخیر نظر نہ آئی، کیونکہ یہ معاف کرنا آپ کو محبوب ہے اور محبوب عمل میں دیری نہیں کی جاتی. لہذا آپ ہم کو معاف کرنے میں تاخیر نہ فرمائیے. صاف ہونی تاخیریہ ہے، یعنی ہمارا اوپر اب بس جلدی سے معافی نامہ اور مغفرت فرما دیجیے. صاف ہونی یعنی دیر نہ کیجیے. اور اس کی یہ تاخیریہ بھی ہے کہ جب آپ کو معاف کرنا محبوب ہے تو پھر اے اللہ پھر ہم کو معاف کرنے کا آپ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ جلدی سے جان بخش دیجیے ہماری. صاف عقیدہ میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے. اور کہ ہماری معافی کا لفظ ختم ہو، آپ کی معافی نازل ہو جائے. اب ایک تسبیح اللہ کی پڑھو، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے، اور اتنا کھینچو کہ اس میں ہماری آہ بھی شامل ہے. اللہ آہ ہے نا، یہی دلیل ہے کہ میرا اللہ یہی ہے جس نے ہماری آہ کو اپنے اندر لیا ہوا ہے. یہ دلیل ہے. اللہ کا نام خود دلیل ہے کہ یہی اللہ ہے ہمارا. اللہ کے اس ذات میں بندوں کی آہ شامل فرما کر دلیل پیش کر دیا کہ اگر ہم تمہارے اصلی اللہ نہ ہوتے تو تمہاری آہ کو اپنے نام میں نہ رکھا، اپنے کلیجے سے لگا رکھا ہے، اپنے نام میں رکھا ہوا ہے تمہارا اللہ اور آہ. اللہ اور آہ جو ہے نا. اور دیکھو جتنے باطل خدا ہوئی کسی نے ہماری آہ نہیں. نمرود، شداد، فرعون، جتنے باطل خدائی دعویٰ کرنے والے کسی کے نام میں ہماری آہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکمیلی طور پر اللہ نے اپنی توحید کا تحفظ کروایا. ان میں کسی ظالم کو مہینہ میں دیا کہ اپنا نام اللہ رکھے. یہ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر تکمیلی طور پر اپنے نام کی خود عبادت کروائی اور نام رکھے شداد، نمرود، فرعون، رام چندر، گرو نانک وغیرہ وغیرہ. لیکن کسی کو اس ذہن نہیں جانے دیا اللہ نے کہ میرا نام کوئی رہا. کسی باطل خدا نے نہیں کہا کہ تو اللہ کو بارے میرے اللہ کیا شان ہے آپ کی، اپنے نام کی آپ نے خود ہی عبادت فرمائی. ورنہ کوئی ظالم خبیث کہتا بھی نہیں ہم بھی اللہ ہیں. اللہ کسی نے اپنے کو نہیں کہا. فرعون، نمرود، شداد یہ سب نام رکھے. تو اللہ تعالیٰ ایک تسبیح اللہ کی پڑھو. میں لاؤڈ اسپیکر بتا دوں تو یہ خاموش ہونے کی آڈر ہوتا ہے. اعلان اور اطلاع ہے خاموش. درمیان میں یہ شعر بھی پڑھتے رہو جو اختری کا شعر ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جان ہے. یعنی اللہ کے عاشقوں کو اللہ کے نام ہی سے مستی آتی ہے. لاکھ کروڑوں روپیہ ہو، کروڑوں ان کے مکانات اور مسجدیں ہوں، وہ جانتے ہیں سب چھوٹنے والے ہیں. اللہ ہمارا وہ پیارا مالک ہے کہ ان کا نام مجھے دنیا میں بھی مفید ہے اور زمین کے نیچے بھی اور قیامت کے دن بھی کام آئے گا. اور یہ مسجد اور جتنی دنیا کی دولت ہے اس سے اپنی قیمت نہ لگاؤ، اس سے اپنی قیمت نہ لگاؤ. قیمت ہماری اللہ لگائے. یہ شعر علامہ سید سلیمان ندوی کا پڑھتے رہو رحمۃ اللہ علیہ. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اسی لیے کل میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی تجارت بڑی ہے اور اس کو موبائل بھی ہے تو موبائل چلتے وقت میں اپنی بندگی اور ابدیت کا 90 ڈگری کو قائم رکھو. دل میں کہتے رہو کہ اللہ میں کچھ بڑا نہیں، بڑے تو آپ ہیں، آپ ہم سے خوش ہو جائیے تب ہمارا سب کچھ ہے. اگر آپ خوش نہیں تو سب ختم، کچھ نہیں. ایک چوڑی بیچنے والے سے ایک دیہاتی نے ایک لاٹھی کا ٹھونگا مار کے پوچھا کیا ہے، کیا بیچ رہا ہے؟ تو اس نے کہا ایک دفعہ اور ٹھونگا مار دو. کچھ نہیں، آدھی چوڑیاں ٹوٹ گئی شیشے کی. لاٹھی دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے لاٹھی سے جو ٹھونگا مار کر پوچھتے تھے کیا بیچ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اب کیا بتاؤں کیا بیچ رہا، ایک ٹھونگا اور مارو تو کچھ نہیں نا، آدھی چوڑیاں تو ہماری ٹوٹ گئی. تو ایسی اپنے اعمال پر نظر مت کرو، اللہ تعالیٰ سے کہو. ہر وقت اپنی بندگی، جب بزنس مین اپنی میز پر بیٹھے، بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھے، وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کی کرسی پر، اور مولوی اور محتمم ممبر پر بیٹھے، مخرج
اس وقت بھی اپنی لاکھوں کا مجمع ہے. جن لوگوں نے اللہ والوں کی ڈیوٹیاں نہیں اٹھائی بہت مشکل ہے کہ اس وقت ان کے اندر بڑائی نہ فرق حال ہوتا ہے. 10-1 لاکھ کا مجمع سے میں خطاب کر رہا ہوں, لیکن اللہ والے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے دبے رہے. عظمت الہیہ ان کے سامنے ہوتی ہے. اس کے سامنے جب اونٹ پہاڑ کے دامن سے گزرتا ہے تو اس اونٹ میں تکبر نہیں ہوتا کہ ہم بہت اونچے, دیکھتا ہے کہ پہاڑ بھی 1000 فٹ کا میرے دائیں طرف گیا دائیں طرف. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی. تو یہ شعر پڑھتے رہو. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. تو اس کو ملا دوں, اور جب اللہ کا نام لو تو سمجھ لو میرے جسم کے ذرے ذرے, خانقاہ کی مسجد کے ذرے ذرے, آسمان کے ستاروں سے, سمندروں کے پتھروں سے اور درختوں کے پتوں سے سارا عالم ہمارے ساتھ اللہ کہتا ہے. جب ہم اللہ کہتے ہیں تو سارا عالم ہمارے ساتھ اللہ اللہ کر رہا ہے. سے ہم سب کا ذکر قبول کرنا اور اپنے نام کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو زمین پر چمک آ جائے سورج کی تو زمین کو چاہیے کہ سورج کا شکریہ ادا کرے, اپنے چمکنے پر ناز نہ کرے, یہ خوب زمین ہو جائے گی. اللہ کا کرم ہم پر آئے تو انہیں کہو ہم اسی قابل تھے, یہ کہو آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, اور نہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. دفتری کا شعر. اچھا دیکھو, ایک آدمی اپنی, ایک شوہر اپنی بیوی کو بہت گرم کی اس کو پیار کرتا ہے اور بیوی کہتے ہیں یہ آپ کی مہربانی ہم سے شامل نہیں, تو آپ شوہر کا دل خوش ہو جائے گا نہیں. اگر بیوی کہتے ہیں میاں تمہارا کیا مہربانی, اگر ہم اتنے حسین نہ ہوتے تو تم کو پیار نہ کرتے, تم مجبور ہو میرے پیار کے لیے, یہ میری قابلیت ہے, تمہاری کوئی قابلیت نہیں. تو شوہر کو غصہ آیا نہیں, ایک ڈنڈا بھی مارے. تو اللہ تعالیٰ سے جو بندے اکڑ خون دکھاتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں, شیخ اگر پیار کرے تو شیخ سے بھی یہی کہو کہ آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل کریں. یہ نہ کہو کہ میاں ہم نے بہت چندہ دیا اس لیے ہم کو پیار کیا جا رہا ہے, یا ہم بہت عبادت کرتے ہیں ہماری نفلوں سے شیخ متاثر ہو گیا عبادت سے. اپنی خوبی پر نظر نہ کرو. جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق محبوب کے سامنے آئینے میں اپنے کو دیکھے تو محبوب ایک تماشا مارے. اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے جو اپنی خوبیوں پر نظر ڈالتا ہے
تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مردود کر دیتے ہیں، کیونکہ تم اللہ کے ہوتے ہوئے تم اپنی خوبیاں دیکھ رہے ہو، میں نے ہی تو دیا ہے، میرا شکریہ ادا کرو. اور علاج بہت آسان ہے، جب کوئی نعمت ملے، مال ہو، دولت ہو، علم ہو، عزت ہو، فوراً تو اللہ تعالیٰ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا شکریہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر علی نعمائک کلھا، اللہم لک الحمد و لک الشکر علی نعمائک کلھا. آپ کی تمام نعمتوں پر ہم شکر گزار ہیں. تو شکر سے قرب بڑھتا ہے اور تکبر سے دوری ہوتی ہے، اور دوری اور حضوری میں تضاد ہے، اور اجتماع سے دین محال ہے. کبھی کسی شکر کرنے والے کو تکبر نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ تشکر سبب قرب ہے اور تکبر سبب بود ہے، اور قرب اور بود میں تضاد ہے اور اجتماع سے دین محال ہے. یہ ہمارا ٹیلی فونک خطاب. مولانا عبدالحمید صاحب کو میں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں مجھ میں بڑائی نہ آ جائے. میں نے کہا فوراً اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، یہ آپ کا کرم ہے، آپ کی ستاری، آپ کی پردہ پوشی ہے، آپ کا کرم ہے. تو انشاءاللہ شکر سے آپ کو قرب بڑھے گا اور پھر تکبر نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر سے دوری ہوتی ہے. آپ شکر سے اللہ سے قریب ہوئے، اور جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا. یہ بھی بتا رہا، اتنی عظیم الشان ذات پر جس کی نظر ہو. جب انسان اللہ سے قابل ہوتا ہے تب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی نظر اپنے اوپر ہو. میرے اندر یہ خوبیاں بھائی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اگر اللہ پیدا ہی نہیں کرتا تو کہاں سے خوبیاں لاتا جانے. یہ سب ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل ہے بس. اور رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر لایا آپ کے کاروبار کی تشہیر کے لیے لکڑی، پلاسٹک اور میٹل کے کی چین، کلاک، موبائل سٹینڈ اور دیگر گفٹ آئٹمز. اپنی دکان، سکول، ریسٹورنٹ اور فیکٹری وغیرہ کی مشہوری کے لیے اپنے پسندیدہ کی چین، کلاک اور دیگر ڈیکوریشن اور گفٹ آئٹم تیار کروائیں. برائے رابطہ 0306 6167 0345 9630 979. رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر، شاہدرہ، لاہور.